أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تك في مرية پس تو نہ ہونا فی مریتن کسی شک میں، مریا کہتے ہیں شک کو، تو پس تو نہ ہونا کسی شک میں، مما یعبد ہؤلاء اس سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، اس کے بارے میں جس کی عبادت کرتے ہیں، مما یعبد عباد، اے نبی تو یہ مشرکین جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے باطل ہونے اور اس کے غلط ہونے پر تو کسی شک میں نہ پڑنا، فلا تک فی مریتن پس تو نہ ہونا کسی شک میں، مما یعبد ہؤلاء اس چیز کے بارے میں کہ عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون وہ نہیں عبادت کرتے ہیں، الا مگر کما یعبد آباؤہم من قبل جس طرح عبادت کرتے تھے ان کے باپ دادا، من قبل پہلے سے، یعنی یہ لوگ اپنے باپ دادا کے راستے پر چلے ہوئے ہیں، اور جس طرح ان کے باپ دادا غیر اللہ کی عبادت اور پوجا کرتے تھے اسی طرح یہ لوگ بھی کرتے آ رہے ہیں، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُمْ البتہ ضرور اور البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُمْ لام تاکید کا ہے، یعنی ضرور یا البتہ یا یقیناً، کوئی بھی آپ ترجمہ کر لیں، لام تاکید کا، موفوہم وفا یوفی پورا پورا دینا، مکمل دینا، بغیر کمی کے دینا، یہ مطلب ہوتا ہے وفا یوفی توفیتن، موفو موفی اس میں فاعل ہے پورا دینے والا، اسی کی جمع موفون ہے، تو وہ نون گر گیا، موفونہم ہونا چاہا، نون جو ہے اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو موفوہم بے شک اور بے شک ہم، لموفوہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں، ہم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ، ان کے اعمال کا بدلہ، اس کو نصیب سے تعبیر کیا، ان کا حصہ ہے فرمایا، اور بے شک ہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص بغیر کمی کے، منقوص نقصان سے ہے، یعنی بغیر نقصان کے، بغیر کمی کے، یعنی ان کے ان اعمال کا بدلہ ان کو پورا پورا ملے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ پس اختلاف کیا گیا اس میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اور اگر نہ ہوتی ایک بات، یا اس کو ایسے ترجمہ، اور اگر نہ ہوتا کوئی کلمہ، اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ، سبقت من ربک جو پہلے سے طے ہو چکا ہے تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم تو البتہ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان اختلاف کرنے والے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور ڈھیل دی اور وقت دیا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے اگر فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا، یعنی چونکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ طے ہو چکا ہے کہ کس کو کب مرنا ہے اور کس کے اوپر جو ہے اور کب عذاب آنے والا ہے یا قیامت کب آنے والی ہے، یعنی یہ ساری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کب کا عذاب آ چکا ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت لکھ رکھا ہے تو اس کے لیے انہیں ڈھیل مل رہی ہے اور موقع مل رہا ہے، ولولا کلمتن اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ، سبقت من ربی کا جو طے ہو چکا ہے تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم تو البتہ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان،
وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لفی شکن البتہ شک میں ہے منہ اس کے بارے میں مریب پریشان کرنے والے، یعنی شک کی صفت ہے یہ مریب جو ہے، شک کی صفت ہے۔ مریب کا مطلب ہوتا ہے حیران کرنے والے، پریشان کرنے والے، یعنی ایسا شک جو انسان کو حیرت میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، یعنی شدید قسم کا شک، یہ مطلب ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لفی شکن البتہ شک میں ہے منہ مریب اس کے بارے میں مریبن حیران کرنے والے۔ وَإِنَّ كُلًّا اور بے شک تمام کو، وَإِنَّ اور بے شک کلن کل تمام سارے، وَإِنَّ كُلًّا اور بے شک تمام کو لما البتہ ضرور پورا پورا دے گا، وَإِنَّ كُلًّا لما لَيُوَفِّيَنَّهُمْ اور بے شک تمام کو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور پورے دے گا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وفا یوفی توفیتاً پورا پورا دینا، جیسے اوپر بھی ابھی آ چکا ہے اِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اسی سے ہے یہ بھی، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور وہ پورے دے گا ان کو، البتہ ضرور پورے دے گا ان کو رب کا تیرا رب، اعمالہم ان کے اعمال کے بدلے، اور یعنی اللہ تعالیٰ یقیناً سب کو ان کے اپنے اپنے عمل کے بدلے مکمل عطا فرمائے گا۔ انہ بما یعملون خبیر بے شک وہ اس کو جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم کما امرتا پس تو جمع رہ، فاستقم پس تو جمع رہ کما امرتا جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی استقامت اختیار کر، مضبوطی اختیار کر، دین اسلام پر مضبوطی سے جم جا۔ فاستقم استقامت سے، فاستقم پس تو جم جا، استقامت اختیار کر، کما امرتا جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے استقامت کا حکم دیا ہے تو استقامت اختیار کر۔ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے تیرے ساتھ، ومن من اور موصولہ ہے، اور وہ بھی جنہوں نے تابہ توبہ کی ہے، معک تیرے ساتھ، یعنی توبہ کرنے والے تو بھی ثابت قدم رہ، اور تیرے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور توبہ کی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ ولا تطغوا اور تم سب زیادتی نہ کرو، طغا یطغا طغیانا کا مطلب زیادتی کرنا، سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ ولا تطغوا اور تم زیادتی نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر بے شک وہ اس کو جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا اور تم مائل نہ ہونا، ولا ترکنوا اور تم مائل نہ ہونا، رکن یرکن رکنن کا مطلب کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا، ولا ترکنوا اور تم مائل نہ ہو الی الذین ظلموا ظالموں کی طرف، یعنی ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، اور تم مائل نہ ہونا ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں کی طرفداری نہ کرو، ظالموں کی سپورٹ نہ کرو۔ فتمسکم النار ورنہ چھو لے گی تمہیں آگ، فتمسکم ورنہ ورنہ کا ترجمہ کہاں سے آیا گیا؟ فا سے، ورنہ تمسکم چھو لے گی تم کو، النار آگ، مس یمس مسن چھونا پکڑ لینا، بس ورنہ چھو لے گی تم کو آگ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی جو ظالموں کی طرف میلان اختیار کرتے ہیں، ظالموں سے محبت کرتے ہیں، ظالموں کی طرفداری کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ فتمسکم النار ورنہ چھو لے گی تم کو آگ، وما لکم اور نہ ہوگا تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی دوست، ثم لا تنصرون پھر تم سب مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور تو قائم کر نماز، اقام یقیم اقامتن سے ہے، اس کا امر کا صیغہ ہے، وَأَقِم اور تو قائم کر الصَّلَاةَ نماز کو، طرفَیِ النہار دن کے دونوں سروں پر، یعنی دن کے دونوں سروں پر یعنی کناروں پر، دن کے دونوں سروں پر،
وزلفا من اللیل، اور گھڑیوں میں رات کی، زلفن زلفتن کی جمع زلف ہے، یعنی رات کی ساعتوں میں، رات کے حصوں میں، یہ مطلب ہے رات کی گھڑیوں میں۔ واقیم الصلاۃ، اور تو قائم کر نماز، طرف النہار، دن کے دونوں سروں پر، وزلفا من اللیل، اور رات کی ساعتوں میں۔ تو مفسرین نے بتایا کہ یہ معراج سے پہلے کا حکم ہے کہ اسلام میں شروع میں نمازیں دو وقت ہوا کرتی تھیں، ایک جو ہے صبح کی نماز اور ایک شام کی نماز، اور بعد میں رات میں تہجد کی نماز تھی۔ تو لیکن معراج کے بعد وقت اللہ تعالیٰ نے 5 فرض نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واقیم الصلاۃ، اور تو قائم کر نماز، طرف النہار، دن کے دونوں کناروں پر، وزلفا من اللیل، اور رات کی ساعتوں میں، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیوں کو، یعنی نیکیاں کرنے سے برائیاں خود بخود مٹ جاتے ہیں، برائیاں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نماز، جب فرض نمازیں بندہ پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اس کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ سیئات ہیں، تو یہ سیئات ختم ہو جاتے ہیں، یہ نمازیں ان سیئات کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ جو ہے نیچے کی حدیث ذرا پڑھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، اور جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان، ان کے بیچ ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو جو صغیرہ گناہ ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے آٹومیٹک اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، فرائض پر عمل کرنے کی وجہ سے، نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے باقاعدہ الگ سے توبہ کی ضرورت ہے۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں السیئات، برائیوں کو، ذالک ذکرا، وہ ایک نصیحت ہے، ذکرا نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، ذاکر یعنی یاد کرنے والے، یہ مطلب ہوتا ہے، ذکر یذکر کا مطلب یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ نصیحت ہے نصیحت پانے والوں کے لیے۔ وصبر، اور تو صبر کر، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نمازوں کا حکم دیا، نیکی پر استقامت کا حکم دیا، دین پر استقامت کا حکم دیا، وہیں پر اللہ نے صبر کا حکم دیا، کیونکہ اس راہ میں تکلیفیں اور مشقتیں آنا ایک طبیعی امر ہے، تو اسی لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ وصبر، اور صبر کر، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو، یعنی جو آپ نیکی پر ثابت قدم رہیں گے اور صبر کریں گے تو یہ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا احسان کرنے والوں کے کا بدلہ ضائع نہیں کرتا، انہیں ان کا اچھا بدلہ، نیکی کے کاموں کا اچھا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، پس کیوں نہ ہوئے، فلولا کانا، پس کیوں نہ ہوئے، من القرون، بستیوں میں سے، قرن کی جمع قرون ہے، بستیوں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے والی بستیوں میں کیوں نہ ہوئے، اولو بقیہ، عقل والے، تو یہاں پر بقیہ سے مراد عقل ہے، اولو بقیتن، اولو والے، اولو بقیتن، عقل والے لوگ، ینہونا، جو روکتے ہوں، عن الفساد فی الارض، فساد فی الارض سے، یعنی تم سے پہلے والی قوموں اور امتوں میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جو دوسروں کو فساد فی الارض سے روکنے کا کام کرتے، ینہونا، کیوں نہیں ہوئے اولو بقیہ، عقل والے، ینہونا، جو روکتے، عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد سے، فساد فی الارض سے، الا قلیلا، سوائے چند کے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی قوموں میں، خاص طور سے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور برائی اور فساد سے روکنے والے لوگ بہت کم تھے، الا قلیلا، الا سوائے چند کے، ممن انجینا منہم، ان میں سے ہم نے نجات دی تھی جن کو،
یہ وہ مصلحین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم کے ظالم اور مفسد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم کے اندر مصلحین کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عذاب مصلحین کا کثرت سے موجود ہونا اللہ کے عذاب کے نزول میں ایک رکاوٹ ہے۔ ایسے مصلحین جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں، فساد فی الارض سے روکتے ہوں۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، بس کیوں نہ ہوئے بستیوں میں تم سے پہلے عقل والے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو روکتے ہوں زمین میں فساد سے، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے، ممن انجینا منہم، ان میں سے ہم نے نجات دی تھی جن کو، واتبع الذین ظلموا، اور اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفو فیہ، اس آسودگی کی، آسودگی یعنی خوشحالی کی، اس آسودگی کی، خوشحالی کی جو وہ دیے گئے تھے۔ ما اترفو فیہ، اطرفا یترفو اطرافن، اس سے ہے ما اترفو، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اترفا یترفو اطرافن، کہ خوشحالی جن کو عطا کی گئی تھی۔ اسی سے مترف کا لفظ ہے، مترف یا مترفین ان کو کہتے ہیں جو قوم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خوشحال، معاشی لحاظ سے بے انتہا خوشحال ہوتے ہیں اور عیش کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کو مترفین کہا جاتا ہے۔ واتبع الذین ظلموا، اور اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، اس خوشحالی کی جو وہ دیے گئے تھے، وَكَانُوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے۔ یعنی ظالموں نے کسی بھی قوم کے ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہی جو معاشی خوشحالی اور آسودگی عطا کی تھی، تو اس کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا، اس سے انہوں نے دھوکہ کھایا، اور وہ جرم پر جرم کیے جاتے تھے۔ وَكَانُوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، ایسا کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو، اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ وہ ہلاک کرے، لیہلک القریٰ، کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، یعنی اللہ تعالیٰ بستیوں پر ظلم سے ان پر عذاب نہیں لاتا، اللہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا۔ وما کان ربک، اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم سے، واہلھا مصلحون، جبکہ اس کے رہنے والے مصلح ہوں، مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی یعنی لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں، زمین میں فساد سے روکنے والے ہوں، تو یہ مصلح لوگ ہیں، ریفارمرز ہیں۔ تو جب تک ایسے لوگ کسی قوم کے اندر، کسی امت کے اندر بکثرت موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے مصلح ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے آدمی بذات خود صالح ہو، نیک ہو، اور دوسرا کیا ہے، مصلح ہو، یعنی دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو، برائیوں کو کی اصلاح کرنے والا ہو، فساد سے روکنے والا ہو، تو یہ مصلح ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے مصلح ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ضرور بنا دیتا لوگوں کو امتًا واحدہ، ایک ہی امت۔ ولا یزالون، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اگر چاہتا تو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، تو یہاں پر الگ الگ دین نہیں ہوتے، الگ الگ امتیں نہ ہوتی، سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا ایسا نہیں ہے، اللہ کی مشیت اور ارادہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ کی مشیت اور منشا یہ ہے کہ لوگ دنیا کے اندر آزادی اور اختیار سے رہیں، اور اپنی مرضی سے جو راستہ چاہیں منتخب کریں۔ تو اس کے لیے یہاں پر مختلف امتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف ادیان ہیں، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا قیامت کے دن بدلہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، ولا یزالون، اور ہمیشہ وہ مختلف رہیں گے، ولا یزالون مختلفین، اور ہمیشہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے۔
इल्ला मन रहिम रब्बुक, सिवाय उनके जिन पर रहम किया है तेरे रब ने। यानी ये इख्तिलाफ कायनात के अंदर अल्लाह ताला की सुन्नत है और ये इख्तिलाफ जारी रहेगा, ये इख्तिलाफ ख़त्म नहीं होगा। इल्ला मन रहिम रब्बुक, सिवाय उनके जिन पर रहम किया है तेरे रब ने। यानी अल्लाह ताला ने जिन पर रहम फरमाया है, जिन्हें ईमान की दौलत से ईमान की दौलत अता फरमाई है, तो ऐसे लोग ये ऐसे इख्तिलाफ से बचे रहेंगे जो तबाहकुन होता है, यानी तबाहकुन इख्तिलाफ से, ऐसे इख्तिलाफ से जो उनके लिए नुकसान का बाइस बनता है, ऐसे इख्तिलाफ से अहले ईमान महफूज रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन पर उनके ईमान की वजह से उन पर रहम फरमाया है। इल्ला मन रहिम रब्बुक। तो इख्तिलाफ बुनियादी तौर से ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये यकीनन कायनात में अल्लाह की ये सुन्नत है। अल्लाह ने ये चाहा कि ऐसा रहे। लेकिन इख्तिलाफ ये अच्छी चीज़ नहीं है और इख्तिलाफ से बचना ही ये ये दूसरे माने में इख्तिलाफ से बचना ये अल्लाह ताला की रहमत है। जो इख्तिलाफ से बचते हैं, वो दीन हक़ पर चलते हैं, तो वो अल्लाह ताला की रहमत उनके ऊपर होती है। इल्ला मन रहिम रब्बुक, सिवाय उनके कि जिन पर रहम फरमाया तेरे रब ने। तो बाज़ लोग जो है एक हदीस पेश करते हैं, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। लेकिन ये जो हदीस बयान की जाती है, ये हदीस मौज़ू और मुनकर हदीस है, यानी ये सही नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ-मूठ मंसूब की गई है, ये बेसनद और बेअसल है। तो इख्तिलाफ अच्छी चीज़ नहीं है। तो जहाँ तक हो सके उम्मत के दरमियान भी हम उम्मत मोहम्मदिया को चाहिए कि वो इख्तिलाफ को कम से कम करें और इख्तिलाफ को दबाएँ, क्योंकि इख्तिलाफ शर है, इख्तिलाफ शर है। इल्ला मन रहिम रब्बुक, सिवाय उनके जिन पर रहम किया तेरे रब ने। वलिदालिका खलक़हुम, और इसीलिए पैदा किया है उसने उनको। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों को पैदा किया, इस दुनिया में भेजा ताकि वो इख्तिलाफ करें, यानी आज़ादी और इख्तियार दिया। इसीलिए जो है ना इख्तिलाफ होगा, ये अल्लाह ताला ने इसके लिए पैदा किया है इस कायनात को, ताकि लोग जो है ना आज़ादी और इख्तियार रखें और उसके बाद जो रास्ता चाहे इख्तियार करें। तो उसका मतलब है कि ज़ाहिर है कि इससे इख्तिलाफ पैदा होगा। लेकिन जो अहले ईमान हैं, वो इख्तिलाफ से अपने आप को बचाते हैं और वो अल्लाह के दीन पर अमल पैरा होते हैं, जो उनको कामयाबी तक पहुँचाता है। वलिदालिका खलक़हुम, और इसीलिए उसने पैदा किया है उनको। वतम्मत कलिमतु रब्बिका, और पूरी हुई है तेरे रब की बात। लअमलअन्न जहन्नम, कि मैं ज़रूर भर दूँगा। लअमलअन्न ये मला यमलऊ से है, मैं ज़रूर भर दूँगा जहन्नम, जहन्नम को, मिनल जिन्नति, जिनों से, जिन्नति जिन की, जिन जिसको कहते हैं जिन, मिनल जिन्नति जिनों से, वन्नासी और लोगों से, अजमाइन सारे के सारे। यानी अल्लाह ताला ने इस तरीके से अल्लाह का ये कलिमा, अल्लाह का ये फैसला ज़रूर पूरा होकर रहेगा कि जब अल्लाह ताला ने ये कहा था कि मैं जहन्नम को जिनों और इंसानों से भर दूँगा, तो इसी इख्तिलाफ के नतीजे में या इसी इख्तियार और आज़ादी के नतीजे में जो अल्लाह ताला ने इंसानों को इस दुनिया में अता की है, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपना रास्ता मुंतखब करें, हाँ, ईमान का या कुफ्र का, अच्छाई का या बुराई का, नेकी का या जो है ना बुराई का। तो इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला का वो कलीमा जो अल्लाह ताला ने कहा था, वो पूरा होगा कि जो लोग कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेंगे, मासियत का रास्ता इख्तियार करेंगे, सरकशी और तुग़यान का रास्ता इख्तियार करेंगे, ऐसे लोग जिनों और इंसानों में से जहन्नम का ईंधन बनेंगे एक दिन, वल्इयाज़ु बिल्लाह। व तम्मत कलिमतु रब्बिक, और पूरी हुई कलिमतु रब्बिक, तेरे रब की बात। वो क्या थी बात? लअमलअन्ना, कि मैं अलबत्ता ज़रूर भर दूँगा जहन्नम को, मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, जिनों और इंसानों से सारे के सारे। व कुल्लन, और तमाम ज़रूरी बातें, व कुल्लन और तमाम, नक़ुस्सु अलैक, हम बयान करते हैं तुझ पर, क़स्स यक़ुस्सु बयान करना, नक़ुस्सु अलैक, हम बयान करते हैं तुझ पर, मिन अंबाइ रुसुल, रसूलों के वाक़यात में से। अब्बा नबा की जमा है, खबर या वाक़या, और तमाम ज़रूरी बातें हम बयान करते हैं तुझ पर रसूलों के वाक़यात में से। मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक, हम मज़बूत करते हैं जिनसे तेरे दिल को, हम मज़बूत करते हैं, तब्बत युसब्बितु तस्बीतन, मज़बूत करना, हम मज़बूत करते हैं जिसके ज़रिए फ़ुआदक, तेरे दिल को। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो अंबिया, पिछले अंबिया के वाक़यात बयान फरमाए हैं, इसमें
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، تاکہ آپ کے اندر اس سے ثابت قدمی پیدا ہو، اور اسی طرح آپ کے بعد جو آپ کے امت کے جو مصلحین ہیں، جو علماء ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ بھی جو ہے نا ان کے دلوں میں اس سے ان کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا یقین اور ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ہمیشہ انبیاء کرام کی مدد فرمائی ہے، اہل ایمان کی مدد فرمائی ہے، اور کافروں کو اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کیا ہے۔ تو اسی لیے اہل ایمان اپنے راستے پر تکلیفوں اور مشقتوں کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں گے، اور ان کا دل مضبوط رہے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور تمام ضروری باتیں نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر، من انباء الرسل، رسولوں کے واقعات میں سے، ما نثبت به فؤادک، ہم مضبوط کرتے ہیں جن سے تیرے دل کو، وجاءک فی ہذہ، اور آئی ہے تیرے پاس اس میں، وجاءک فی ہذہ الحق، اور آئی ہے تیرے پاس اس میں، الحق سچائی، وموعظۃ، اور ایک نصیحت، وذکریٰ، اور ایک تذکرہ، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ وقل للذین لا یؤمنون، اور تو کہہ دے، للذین لا یؤمنون، ان سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم سب، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، یعنی ان سے جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے تو کہہ دے کہ تم اپنی جگہ پر تم عمل کرو، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی جو ضدی ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ان سے کہہ دے کہ تم اپنا عمل کرو، میں اپنا عمل کرتا ہوں، میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تم آزادی، تم کو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم اگر اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو اور اپنا نقصان کر رہے ہو، تو اب میں تمہیں زبردستی جو ہے نا پکڑ کے ایمان میں گھسا نہیں سکتا، تو اس کے لیے تم اپنے راستے پہ عمل کرو، میں اپنا عمل کرنے والا ہوں۔ وقل للذین لا یؤمنون، اور کہہ دے ان سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنی جگہ پر، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، یعنی آسمانوں اور زمین کی ساری غیب کی باتیں، چھپی باتیں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، یرجع الامر، لوٹائے جائیں گے کام، کلہ، سب کے سب، فاعبدہ، بس عبادت کر تو اس کی، بس تو اللہ ہی کی عبادت کر، فاعبدہ، بس تو عبادت کر ہو اس کی، وتوکل، اور توکل کر، علیہ، اسی پر، وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، بغافل، غافل، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔